بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے قربانی کی فضیلت کے تعلق سے باتیں کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ قربانی کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، قربانی کب سے شروع ہوئی اور قربانی نہ کرنے پر کیا کیا وعیدیں ہیں۔ قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور آج تک مشروع ہے۔ قربانی ہر امت کے اندر جاری رہی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے قربانی تمام امتوں پر مقرر کی تاکہ وہ اپنے چوپاؤں میں سے جن جانوروں کی چاہے قربانی کرے۔ قربانی کا عمل اگرچہ تمام امتوں میں جاری رہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی نے مخصوص اہمیت حاصل کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو خدا کی رضا کے لیے قربان کیا۔ اس سے سبق ملتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں ہمیں کوئی قربانی دینی پڑے، ہمیں اپنے مال کی، جان کی کیسی بھی قربانی دینی پڑے تو ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت بنا دیا۔ قربانی کی فضیلت میں بہت ساری احادیث آئی ہیں، ان میں سے کچھ ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ پہلی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے، ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ ایک جانور کے اوپر اتنے بال ہوتے ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، تو ایک قربانی کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اتنی ساری نیکی عطا فرمائیں گے۔ دوسری حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن اللہ تبارک و تعالی کو قربانی کے خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں، اور قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور کھروں کے سمیت آئیں گے، اور زمین پر خون گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں یہ قبول ہو جاتے۔ اس لیے دل کھول کر قربانی کرو۔ قیامت میں سینگ اور بال اور کھروں کے سمیت آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز کی طرف سے ثواب عطا فرمائیں گے۔ تیسری حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ جس وقت قربانی کے جانور کو ذبح کیا جائے اس وقت وہاں موجود رہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتے ہی قربانی کرنے والے کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، یہ خاصیت آپ کے اہل و عیال کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ یہ خاصیت تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ تیسری بات، قربانی نہ کرنے پر وعید۔ اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہے، اس کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ قربانی کر سکے، پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں قربانی کے فضیلت کے تعلق سے، قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی کے لیے کتنی وسعت کا ہونا ضروری ہے، قربانی کے ایام کیا ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل الحق کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے۔